السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس عظیم نبی پر درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی رفعت اور ان کی بلندی کے کیا کہنے کہ جن پر کائنات کا رب بھی درود بھیجتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں لوگ، وہ امتی جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں۔ یہ درود کا جو لفظ ہے نا، عربی میں اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یصلون علی النبی، اور چونکہ یہ عبادت ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے نا، یہ اللہ درود بھیجتا ہے، تو اللہ کوئی عبادت تو نہیں کرتا کسی کی۔ یہاں اس کا معنی ہوگا کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، ایک معنی، اور دوسرا اللہ اپنے محبوب کے اپنے فرشتوں کے ہاتھ تذکرہ کرتا ہے۔ اور جب اس کی نسبت فرشتوں اور مومنوں اور انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت یہ دعا ہوتی ہے، ایک مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج دے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں کرتے ہیں، 10 رحمتیں۔
اور اللہ کی رحمت تو ایک ہی بڑی ہوتی ہے، ایک رحمت بھی بہت بڑی ہے، لیکن اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ ایک صحابی آپ سے عرض کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اس میں درود کا حکم بھی ہے اور سلام کا حکم بھی ہے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سلام تو بھیجتے ہیں نماز کے اندر، السلام علیکہ ایھا النبی، پڑھتے ہیں نا تشہد میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہم تشہد کے اندر اس شکل میں آپ پر بھیجتے ہیں، اب اللہ کی طرف سے درود کا حکم بھی آیا ہے تو کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، قولو، اے میری امت کے لوگوں، تم درود پڑھنا چاہتے ہو تو اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو رحمت نازل کر دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اسی طرح رحمتیں بھیج دے جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں بھیجی، بے شک تو بڑا بزرگ ہے اور بڑا تعریف کیا گیا ہے۔ اے اللہ تو برکتیں بھیج دے آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح تو نے برکتیں نازل کی جناب ابراہیم اور ان کی آل پر، بے شک تو بڑا تعریف کیا ہوا اور بزرگ ہے۔ یہ درود ہے جس کو کہتے ہیں درود ابراہیمی، یعنی کہ سب سے افضل ترین درود کے الفاظ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی میں مختصر درود بھی ہے، نماز کے اندر یہی پڑھا جائے گا درود ابراہیمی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ عام حالات کے اندر درود کے لفظ مختصر بھی آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس طرح حدیث میں ایک اور لفظ بھی آتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ پڑھ لیں آپ مختصر، لیکن پڑھیں ضرور۔ نبی پاک کے صحابی ہیں، انہوں نے جب درود کی فضیلت سنی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے درود پاک کی فضیلت آپ کی زبان مبارک سے سنی ہے، تب سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھوں، لیکن میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جتنا وقت ہو میں کتنا درود پڑھوں اور کتنی دعائیں کروں۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ سے بندہ مانگتا ہے، بہت کچھ مانگتا ہے،
درود پڑھنے والے کو بن مانگے سب کچھ عطا ہو جاتا. یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں. صحابی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود پڑھوں اور کتنا وقت دعا کروں. وقت نکالتا نا بندہ 20 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی فرصت مل گئی. اب فرض کریں اس کے بعد 20 منٹ ہے دعا کرنی اس نے. اب کتنا درود پڑھے؟ آپ سرکار نے فرمایا تو جتنا بھی پڑھ لے درود تو اتنا ہی بہتر ہے جیسے تیری مرضی تو ایسے کر لے. صحابی عرض کرتے ہیں چلو میں اس طرح کر لوں گا اپنے وقت کا 1/4 حصہ چوتھا حصہ 1/4 حصہ درود پڑھوں گا اور باقی 3 حصے میں اپنی دعائیں کروں گا. یعنی کہ وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا اور 1 حصہ درود اور 3 حصے میں دعا کروں گا. اب مشورہ دیجیے اب کیسا ہے آپ کے لیے؟ آپ کیا مشورہ دیں گے مجھے؟ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ لیکن اگر تو درود کی تعداد زیادہ کر دے تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے. صحابی عرض کرتے ہیں چلو میں اس طرح کرتا ہوں آدھا وقت جتنا وقت میرے پاس ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ آدھا گھنٹہ میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا اور آدھا وقت میں اللہ سے اپنے لیے دعائیں کرتا رہوں گا. اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں قربان جاؤں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے سمجھانے کے انداز پر. آپ کا انداز کتنا پیارا ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا اور ساڑھی یار درود پڑھیا کر تو سارا وقت ہی پڑھے کر. نہیں سائل کے منہ سے نکلوایا اور تائید کر دی. پھر کہنے لگے جی میں آدھا وقت درود پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی یہ بھی ٹھیک ہے فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر تو درود اور زیادہ پڑھے تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر. تو اسی پنجابی سے کہنے گالی مکا دیئے. پھر تو صحابی کہنے نا آقا پھر میں درود ہی پڑھتا رہا مگا توڑے تھے اجعل صلاتی کلہا جنہ وقت ملے گا میں درود ہی پڑھتا رہا گا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو کچھ مانگ بھی لے اللہ سے, یہ نہیں کہا بلکہ تائید کی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے اعلان فرمایا اذن تکفا اذن تکفا ہمکا ویغفر لک ذنبکا. او میرے صحابی اگر تو سارا وقت میرے پر درود ہی پڑھتا رہے گا درود پاک کی برکت سے اللہ بن مانگے تیرے سارے غم بھی دور کر دیں گے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. اور مسند امام احمد کی ایک حدیث کے یہ لفظ بھی ہے اللہ تیرے دنیا کے غم بھی مٹا دیں گے آخرت کے غم بھی مٹا دیں گے. تو کیا خیال ہے ارادہ ہے پڑھنے کا درود؟ ایک آسان طریقہ بتاؤں میں آپ کو. ویسے تو درود ہر وقت پڑھنا چاہیے جب چاہے پڑھے جتنا چاہے پڑھے لیکن کم از کم یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے میرے سمیت خود بھی پڑھے اور گھروں میں جا کے اپنے ننھے منھے بچوں کو اہل خانہ کو اور دفاتر میں جا کر باہر سیرگاہ میں جا کر آڑت میں منڈی میں جا کر پارک میں جا کر اپنے دوستوں کو بتائیں کہ کم از کم اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے ٹائم 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے کتنی بار 10 بار اور شام کو بھی 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے قیامت کا دن ہوگا جس دن نفس و نفسی کا عالم ہوگا میں کائنات کا پیغمبر اس کی خود سفارش کروں گا. اور مختصر پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد 10 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ شام کو پڑھنا. اسی طرح جب مؤذن اذان دیتا ہے اذان کا حیا کرنا چاہیے
بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کا آوازہ سن کر احترام کرتے ہیں اور دنیا کے کاروبار چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف چل نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی اسی طرح کہو اللہ اکبر الی آخرہ۔ جب حی علی الصلاۃ کہے تو کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بعد میں فرمایا ثم صلوا علی، اذان کا جواب دینے کے بعد میرے پر درود پڑھو۔ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اور بعد میں مجھ پر درود پڑھتا ہے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ان کی ایک تو صبح و شام 10 مرتبہ اور ایک اذان کے بعد کم از کم 1 مرتبہ درود یہ ضرور پڑھنا۔ اسی طرح فرض نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا فرض کی حد تک ضروری ہے۔ جس نماز میں درود نہیں وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد پورا درود ابراہیمی وہ نماز کے اندر پڑھنا۔ اور اسی طرح جب دعا مانگنی ہے نا، اگر کوئی بندہ اپنی دعائیں اللہ سے مانگنا بھی چاہتا ہے نا تو وہ پہلے نبی پاک پر کثرت سے درود پڑھے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتا ڈائریکٹ اللہم اغفر لی ورحمنی، یا اللہ میں نے معاف کر دے، میرے تے رحم کر دے۔ اللہ دی حمد بھی بیان نہیں کی تھی، سونے تے درود بھی نہیں پڑھیا۔ آپ سرکار نے فرمایا او نمازی تو نے بڑی جلدی کی ہے، اور پھر حکم دیا کہ جب بھی کوئی بندہ دعا کرنا چاہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں، اس کو چاہیے کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرے، رب کی تعریف کرے، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے۔ اسی دوران ایک بندہ اور آ گیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی خوب حمد بیان کی، نبی پاک پر درود پڑھا۔ آپ سرکار نے فرمایا ایھا المصلی، او نمازی ادعو، اب اللہ سے مانگتا جا، مانگنا تیرا کام ہے، قبول اللہ کرتا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جس دعا میں درود نہیں وہ دعا اوپر ہی نہیں جاتی، یہ حدیث کے لفظ ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے وہ سعودی عرب کا واقعہ یاد آ گیا، ایک عالم دین تھے، ہاسپٹل میں داخل ہو گئے اور ہارٹ کی اوپن سرجری، ایک تو ہوتا نا ویسے وہ سٹنٹ وغیرہ ڈال دیتے، یہ اوپن سرجری ہوتی ہے، پورا یہ سینہ چیر دیتے، یہ ذرا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ان کی ہارٹ کی اوپن سرجری تھی، اور آپ کو پتا کہ وہ سکرینیں سامنے لگی ہوتی ہے، A to Z مکمل پروسیس سامنے سکرین بھی آ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ آپریشن کیا اور بڑے تسلی کے ساتھ فارغ ہو گئے، کمرے سے باہر نکلنے لگے تو سکرین میں گوشت کا ایک کلاٹ، ایک ٹکڑا وین کے اندر پتہ نہیں کہاں سے پھر آ گیا۔ اب ساری ٹیم پریشان ہو گئی کہ یہ پروسیس تو دوبارہ کرنا پڑے گا، تو بڑا مشکل ہے۔ ڈاکٹروں کی دوڑیں لگ گئی، ہلچل مچ گئی، لیکن کام تو کرنا تھا۔ دوبارہ تیاری میں مصروف ہو گئے، ابھی آپریشن کرتے ہیں۔ پھر میں قربان جاؤں، کبھی کبھی چھوٹا عملہ بھی کام آ جاتے ہیں۔ لبنان کی ایک نرس جو سعودی عرب کے ہسپتال میں ملازمہ تھی، سارے ڈاکٹر باہر نکل گئے، یہ علامہ صاحب، شیخ صاحب آپریشن تھیٹر پہ پڑے ہوئے، توجہ کرنا ذرا، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے
آندیاں چل جائیں، مصیبتیں آ جائیں، بیماری آ جائے، ساری کائنات تمہیں جواب دے دے، درود شریف پڑھنا تیرا کام ہے، شفا دینا رب کا کام ہے۔ وہ نرس دوڑی دوڑی آئی، توجہ کرنا ذرا، شیخ صاحب کے کان میں کہتی یا شیخ صلی علی محمد، مانا سمجھا ہے تنو کی مطلب ہے صلی علی محمد، علماء صاحب ایک کوئی حال لے، کائنات پیغمبر دی ذات درود پڑھنا شروع کر دے ہو۔ وہ عالم دین سن، درود دی برکت سمجھتے سن نا، انہوں نے خوب درود شریف پڑھا، پڑھتے گئے، ڈاکٹروں کی ٹیم کمرے میں ان ہونے سے پہلے اللہ نے وہ کلاٹ پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا، جب ڈاکٹر اندر آئے تو ہر چیز کلیئر تھی۔ یہ ہے درود شریف کی برکتیں۔ علامہ ابن قیم سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، علماء محدثین کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، انہوں نے نبی پاک پر درود کی عظمت، برکت اور فضیلت میں اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، میں سعودی عرب سے لے کے آیا تھا، عربی میں ہے وہ، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اتنی محبت ہے نبی پاک ہم سے، آپ فرماتے جتنی مرضی مشکل پیش آ جائے، جتنی مرضی تکلیف آ جائے، جتنی مرضی آزمائش آ جائے، درود شریف پڑھو، اللہ بڑی سے بڑی آزمائشیں دور کر دے۔ آج سے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم انشاءاللہ نبی پاک پر درود پڑھیں گے اور خوب پڑھیں گے۔ سونے نبی دا سونا نام جندے وچ دو میماں، اسی پڑھ دے درود و سلام جندے وچ دو میماں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف اس انداز میں پڑھے تو جدوں آخری گل عرض کرن لگا، جدوں تانوں کوئی ایسی مصیبت آ جائے نا کہ جڑی تسی سمجھدے ہو سب تو ہی وڈی ہے، سب تو بڑی ہے، تو ادو پھر تسی رات کا ٹائم انتخاب کرنا ہے جدوں سارے ستے ہون، تہجد دا وقت تے الفاظ میں چینج کر دینے، چھوٹا درود نہیں پڑھنا، پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی اللہ پورا۔ وضو کر لے، 2 رکعت نماز ادا کر لے حاجت کی، رات کا ٹائم ہے، رات کی تاریکی ہے، وہ وقت تو ایسا ہوتا ہے اللہ بلا بلا کر کہتے ہیں او میرے بندے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب کیوں شرمانا ہے، اور ایویں در غیران دے کیوں جانا ہے، کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ بلا بلا کے کہندے نے اے وقت تہجد دا، اگے پیچھے تے رب بندہ بلاوے تے رب کہندے ٹھیک ہے، لیکن او تہجد دا وقت او ہے اللہ خود کہندے نے آؤ آؤ۔ اللہ فرماندے نے میرے در آویں چولی پر دیواں، میرے در آویں جھولی پر دیواں، نالے مال اولاد تے زر دیواں، او تیری ہر مشکل کر حل دیواں، کو لا الہ الا اللہ۔ مینوں ملن نوں لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اور پہرے دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کو لا الہ۔ وہ وقت ہے تہجد کا، توجہ کیجئے، بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی آزمائش، اولاد کے ہاتھوں کو تنگ، کوئی کاروبار سے تنگ، کوئی دنیا سے تنگ، رات کے وقت تہجد کے ٹائم باوضو ہو کر 2 رکعت تہجد کے قضائے حاجت کے پڑھ کر قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جا، جتنا اللہ نے تجھے وقت میسر کیا ہے
درود ابراہیمی مکمل پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، انشاءاللہ یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، بڑی سے بڑی آزمائش، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی آندیاں نبی پاک پر درود کی برکت سے اللہ ٹال کے رکھ دے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جنہاں درود نہیں نہ پڑھتا اس تو وڈا بخیل ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی آپ نے فرمایا جڑا بندہ زیادہ درود پڑھے گا نا قیامت نو میرے قریب ہوئے گا، جنہ درود زیادہ پڑھے گا انہیں میرے قریب ہوئے گا۔ تو ایک حدیث بھی آندھی جڑا بندہ میرے تے درود بھول گیا یہ میں سمجھو کہ جنت دی راہ ہی بھول گیا۔ اب اللہ کو دعا کریے اللہ کثرت نہ درود پڑھن دی توفیق دے، خاص کر بیماروں واسطے، پریشان لوگوں واسطے۔ سارے دوست نے مولوی عاشق برج کلاں، تسی شاید جانتے ہو گے، برج کلاں جماعت دے بڑے پرانے دوست نے، اپنے ادارے دے پرانے شاگرد بھی نے، انہوں دی والدہ پرسوں فوت ہو گئی نے، انہوں واسطے مغفرت دی دعا کرو، تے فلسطین دے مظلومہ واسطے اللہ کو دعا کرو۔ اسی انشاءاللہ دل نہیں چھڑنا، دعا سے کرتے رہو گے، یہ مومن دا اتحار ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد کرے گا اور ظالموں کو نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ جی دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ اپنے نبی دی امت تے رحم فرما، اللہ جی مظلومہ دی مدد فرما، یا اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما، بچے مظلوم، عورتاں مظلوم، بڑے مظلوم، بربریت دا میدان کافرہ نے سجائے، اللہ تو مدد کر، ظالمانوں کافرانوں نے اس تو نابود کر دے۔ اے میرے اللہ جنہیں مظلوم نے تیرے بندے نے اللہ انہوں نے فتح و نصرت عطا کر دے، یا اللہ پوری دنیا دے مسلمانوں ایک بنا، نیک بنا، متفق اور متحد فرما، مسلمانہ دے اندر غیرت اور حمیت پیدا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے بیمار نے اللہ سونے اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ تو اس بات تے قادر ہے، سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڑھے جسمہ دے اندر ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے، تا حیات تندرستیاں عطا کر دے، فارغ و شفاواں عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے اللہ انہوں معاف فرما۔ ساڑھے دوست برج اندر مولوی عاشق انہوں دی والدہ محترمہ انہوں معاف فرما، یا اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہوں تمام دے والدین جنت اللہ مقام عطا فرما، درجات بلند فرما، مغفرت فرما، سنو سب نو موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنہ کل اولاد نہیں اللہ اولاد دے خزانے ڈیپو تیرے کول نے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ اپنی رحمت نال نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہ کل بچے بچیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ سڑیاں اولاداں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے،
حافظ قرآن، عالم دین، 5 وقت دا پکا نمازی، متقی پرہیزگار بنا دے۔ اللہ اپنی رحمت آسانیاں پیدا فرما دے، تنگ دستیاں دور کر دے، رزق حلال عطا کر دے۔ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی عقیدہ توحید تے قائم رکھنا، جدو موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ جڑا حنفی لوگ اذان تو پہلو